کلما جب بھی زندگی میں نہ کبھی چند دفعہ نہ جب بھی نبی زادی پیغمبر کے سامنے آتی تھی اور پیغمبر کی نگاہ سیدہ زہرا کے چہرے پر پڑتی تھی 5 کام کرتے تھے. فقام الیہا کھڑے ہوتے تھے نہیں کھڑے ہو کر آگے چل کر جاتے تھے اور فاطمہ زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے پھر فاطمہ زہرا کے ہاتھ سے استشمام کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی زادی نے پوچھا بابا آپ میرے ہاتھ کے استشمام کیوں کرتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. پھر بی بی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے اور اپنے ہمراہ لے کے آتے تھے. فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ آکے نبی زادی کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے تھے. نبی زادی پیغمبر کی مسند پر اور پیغمبر خود احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ فاطمہ زہرا کون ہے؟ اس بی بی کا شرف کیا ہے؟ اس بی بی کی عزت کا راز کیا ہے؟ اس بی بی کا مقام کیا ہے؟ اس بی بی کی شناخت کیا ہے؟ اگر ہم جیسا کوئی انسان ذات سیدہ سے متعلق لب کشائی کرے گا تو اپنی علم و دانش و معرفت کے باوجود ٹھوکریں کھائے گا. چونکہ ذات فاطمہ ادراک بشر سے مابرا ہے. مقام فاطمہ عقل انسانی سے بالاتر ہے. وہ اقبال جو اپنے تعارف میں یہاں تک کہہ گئے کہ یہ بندہ حشر سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا. یہاں تک کہا کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی فرشتے میری شکایت لے کے خدا کے پاس پہنچے. خود اقبال نے کہا کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی کیا گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی. کیا گستاخی کرتا ہے؟ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی. یہ اقبال جب سیدہ سے متعلق بات کی کہا اگر پاس آئین مصطفیٰ نہ ہوتا تو میں قیامت تک قبر فاطمہ کے گرد طواف کرتا رہتا. میں کہوں گا اقبال تجھے کس نے روکا ہے؟ آئین مصطفیٰ تو کہہ رہا ہے کہ تو قبر فاطمہ کا طواف کرتا رہے. اقبال سے بھی حق توصیف سیدہ ادا نہیں ہو سکا. کہا مریم از جک نسبت عیسیٰ عزیز اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم کو جو شرف حاصل ہے کہ وہ ایک معصوم کی ماں ہے. فاطمہ کو شرف حاصل ہے ایک معصوم کی بیٹی ہے ایک معصوم کی زوجہ ہے اور باقی معصومین کی ماں ہے. اقبال مجھے معاف کرنا آپ سے حق کے توصیف سیدہ ادا نہیں ہوا اور آپ سے گلہ نہیں. یہ کسی بھی انسان کے بس کا روگ نہیں. اس لیے اللہ نے یہ کام کسی انسان کے سپرد نہیں کیا. اللہ نے خود مقام فاطمہ کو بیان کیا. قرآن میں بھی قرآن سے ہٹ کر حدیث قدسی میں بھی خود بتایا فاطمہ زہرا کی عزت کا راز کیا ہے. زندگی بھر پیغمبر گرامی اسلام کے 18 سالوں میں ایک مرتبہ ایسے نہیں ہوا کہ فاطمہ آئے اور پیغمبر آگے بڑھ کر آپ کا استقبال نہ کرے. اس احترام کا راز کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ خود خدا نے بتایا. وقت مختصر ہے بس میں ایک حدیث پڑھوں گا. پر پروردگار نے فرمایا یا احمدو اے میرے مصطفیٰ لو لاکھ تاکہ میں مرحوم اقبال کی روح کو مخاطب کر کے جواب عرض کروں کہ فاطمہ کا شرف پیغمبر کی بیٹی ہونے میں نہیں ہے. فاطمہ کا شرف علی کی زوجہ ہونے میں نہیں ہے.
فاطمہ کا شرف حسن اور حسین کی ماں ہونے میں نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہونا یہ فاطمہ زہرا کا تشخص نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ تشخص سمجھا تو نبی کی بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر دیا کہ ایک نہیں 4 ہیں، تم 4 کے بجائے 40 لکھ دو، جتنی تعداد بڑھاؤ گے فاطمہ کی عزت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر 4 ہیں یا 40 ہیں تو پھر فاطمہ زہرا جیسی ایک بھی نہیں ہے۔ نبی کی بیٹی ہونا یہ فاطمہ کا شرف نہیں ہے، زوجہ ولایت ہونا یہ فاطمہ کا شرف نہیں ہے۔ صرف فاطمہ زہرا علی کی زوجہ نہیں ہے، علی کی اور بھی بیویاں، مادر امامت ہونا یہ بھی فاطمہ زہرا کا شرف نہیں ہے۔ اگر فاطمہ زہرا 9 اماموں کی یا 11 اماموں کی ماں ہے تو فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں ہے۔ نہ دختر نبوت ہونا فاطمہ زہرا کا شرف ہے، نہ زوجہ ولایت ہونا فاطمہ زہرا کا شرف ہے، نہ مادر امامت ہونا فاطمہ زہرا کا شرف ہے۔ فاطمہ زہرا کا شرف خود فاطمہ ہونے میں ہے۔ الفاطمہ وما الفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ، بشر قیامت تک ادراک نہیں کر سکتا فاطمہ کون ہے۔ فاطمہ کی عزت کا راز نسبتوں میں نہیں ہے کہ مسلمان نسبتوں میں تلاش کرے اور بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر دے، نہ فاطمہ نسبتوں کی محتاج نہیں ہے، نسبتیں فاطمہ زہرا کی محتاج ہیں۔ اس لیے خدا نے فرمایا یا احمد، اے میرے مصطفیٰ، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی میں کبھی اس کائنات کو نہ بناتا۔ اور اے مصطفیٰ سنو، لولا علی لما خلقتک، اگر علی کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں آپ کو بھی اس کائنات میں نہ بھیجتا۔ اور اے محمد اور اے علی دونوں سنو، لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو نہ بھیجتا۔ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک خطیب جنہیں چند سال پہلے شہید کیا گیا، جن کی قبر یہیں شاہ شمس میں، وہ یہیں پر مدفون ہے، اور انہوں نے ایک حدیث پڑھی، یہی حدیث جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور لاہور میں جب پڑھی تو بہت سارے ملا اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ہائی کورٹ میں توہین رسالت کی رٹ دائر کر دی، کیس دائر کیا۔ لیکن جب ہمارے علماء نے اسی خطیب کو، جن کا تعلق ملتان سے رہا، حوالوں کے انبار لگائے اور وہ عدالت عظمیٰ میں پیش کیے گئے تو وہ مفتی اور مولوی اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے اور یہ کیس واپس لے لیا گیا۔ مسلمان کو کیوں مشکل پیش آتی ہے، ملا کو کیوں مشکل پیش آتی ہے کہ وہ اس حدیث کا انکار کرے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس حدیث میں جناب سیدہ کی افضلیت کو بیان کیا جا رہا ہے، علی کو پیغمبر سے افضل قرار دیا جا رہا ہے، سیدہ کو دونوں سے افضل قرار دیا جا رہا ہے۔ نہ، بات افضلیت کی نہیں ہے، بات مقصدیت کی ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ اس حدیث قدسی میں حق تعالی افضلیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، مقصدیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ نبی کو بھیجے لیکن نبی کے بعد علی کو نہ بھیجے، نبی کا بھیجنا عبث ہو جائے گا اور نبی کے بھیجنے کا مقصد ضائع ہو جائے گا۔ اور خدا حکیم ہے، خالق عقل ہے، کبھی بھی خلاف عقل کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ اور اللہ نبی کو بھیجے اور علی کو بھیجے اور علی کے بیٹوں کو بھی بھیجے لیکن فاطمہ زہرا کو نہ بھیجے تو ان سب کے بھیجنے کا مقصد ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے
کہ نبی زادی نے ان سب کے اہداف اور مقاصد کو بچایا۔ استاد آیت اللہ میر جہانی اصفہانی نے ان الفاظ کے ساتھ ایک پوری کتاب لکھی اور اس حدیث کی شرح کا آغاز اس جملے سے کیا۔ کہا بدن انسان میں کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ اگر کاٹ دیے جائیں تو انسان ناقص ہو جائے گا، جیسے ٹانگیں، جیسے ہاتھ ہیں، لیکن انسان کی موت نہیں ہوگی۔ لیکن 3 اعضاء ان کا اس بدن انسان میں اور اس امکان وجود میں جو کردار ہے وہ اساسی ہے کہ ان 3 میں سے اگر ایک بھی متاثر ہو جائے انسان منہدم ہو جائے گا، انسان نابود ہو جائے گا۔ ایک مغز، ایک قلب اور ایک جگر۔ مغز اس پر حیات انسانی وابستہ، دل اس پر حیات انسانی وابستہ، اور جگر اس لیے کہ دماغ، مغز یہ انسان کے پیکر میں، انسان کے وجود میں حاکم ہے، لیکن مغز کی حیات اور مغز کی زندگی دل سے وابستہ ہے۔ یہ دل اس مغز کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ اگر دل اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو مغز ناکارہ ہو جائے گا، دماغ کی موت ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا۔ سرپرست دماغ ہے، فیصلے مغز کرتا ہے، لیکن مغز کی حیات اس دل اور قلب سے وابستہ ہے۔ قلب یہ حیات دماغ کا ضامن ہے، اور خود دل کی زندگی یہ جگر سے وابستہ ہے۔ جگر دل کو خون مہیا کرتا ہے اور خون کی طرف خون منتقل کرتا ہے دل کی طرف۔ اگر یہ مثال میں کسی حد تک پہنچا سکا عالم امکان کی، اسی طرح سے اس کائنات میں ذات ختمی مرتبت عقل بشر اور انسانیت کا دماغ ہے، اور اس عالم امکان میں ختمی مرتبت کی حیثیت مغز اور دماغ کی ہے۔ حق کی حاکمیت ان کے پاس ہے، لیکن اس دماغ کی یعنی ذات مصطفیٰ کی حیات قلب عالم امکان سے وابستہ ہے، اور قلب عالم امکان کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور علی کی حیات اور علی ابن ابی طالب جو قلب عالم امکان ہے، خود علی کی حیات اور قلب عالم امکان کی حیات یہ جگر عالم امکان سے وابستہ ہے، اور جگر عالم امکان کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ نبوت قانون ہے، نبوت کی حیثیت قانون کی حیثیت ہے۔ اللہ نے قانون اس لیے نہیں بھیجا کہ قانون کی حد تک رہ جائے۔ نبی کا کام، انبیاء کا کام اس قانون کا تعارف پیش کرنا ہے۔ اگر یہ ولایت نہ ہو اور امامت نہ ہو تو یہ قانون اور آسمانی شریعت صرف اور صرف تعارف اور شناخت کی حد تک محدود رہ جائے۔ اس لیے ولایت اور نظام ولایت یہ دین کا تتمہ ہے اور دین کا تکملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا تک پہنچنے کی 20 راستے ہوں، ان میں سے ایک ولایت ہے، نہ، اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور اس راستے کا نام نظام ولایت ہے۔ نبوت قانون ہے، اور اگر ختمی مرتبت پہ آ کے نبوت ختم ہو جائے اور بعد میں نظام امامت کا تعارف نہ کیا جائے تو آسمانی شریعت صرف تعارف کی حد تک محدود رہ جاتی اور مرحلہ نفاذ میں داخل نہ ہو سکتی۔ اس لیے کہ اس آسمانی شریعت کی نفاذ اور حفاظت کا نام نظام ولایت ہے۔ اس لیے فتح خیبر کے موقع پر بت دکھائے نبی نے، توڑے علی نے۔
ورنہ پیغمبر علی کے کندھوں پر سوار ہو کر خود توڑ سکتے تھے، لیکن نہ، علی کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، اس لیے کہ نبی کا کام تشخیص ہے، نفاذ یہ ولایت کا کام ہے، نفاذ یہ امامت کا کام ہے، نظام ولایت یہ تحفظ دین اور نفاذ دین کی ضمانت ہے، اور جب یہی نظام ولایت خطرے میں پڑا تو کس نے بچایا؟ فاطمہ زہرا نے۔ جناب ذاکر تشریف لے آ چکے ہیں۔ کس نے بچایا؟ نظام ولایت کا تحفظ اور نظام ولایت کی بقا منحصر ہے ذات سیدہ میں۔ اگر فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجے بغیر نظام نبوت و رسالت و امامت و ولایت بچ سکتا تو اللہ کبھی بھی اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں نہ فرماتا۔ ابان بن تغلب نے یہ روایت ذکر کی ہے، اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام صادق سے یہ حدیث بیان کی، توجہ فرمائیے۔ ابان بن تغلب میں مختصر کرنا چاہ رہا تھا کہ مبادہ وقت کم نہ رہ جائے، لیکن ظاہر نبی تشریف نہیں لائے جنہوں نے بعد میں پڑھنا، میں بات آگے بڑھوں تاکہ گفتگو ایک مرحلہ اور طے کر لے۔ ابان بن تغلب نے اس حدیث کو بیان کیا، ابو جعفر یعقوب کلینی نے اس حدیث کو ہماری سب سے معتبر کتاب اصول کافی میں ذکر کیا۔ امام صادق نے فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات میں 3 نور اتارے، ایک نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، یہ نور سفید ہے، اور ایک نور جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، یہ نور سرخ ہے، اور ایک نور جو وقت زوال سے کچھ پہلے ظاہر ہوتا ہے، یہ نور زرد ہے۔ نور سفید نور نبوت و رسالت ہے، اور یہ نور جمال خدا ہے، اور نور سرخ یہ نور امامت و ولایت ہے، اور یہ نور جلال خدا ہے، اور نور زرد یہ نور عصمت و طہارت ہے، اور یہ نور خاص ہے میری دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ اور اللہ نے میری دادی فاطمہ کی نور کو نور رسالت اور نور امامت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو نہ رسالت بچتی ہے نہ نبوت بچتی ہے۔ اس حدیث قدسی میں افضلیت کو بیان نہیں کیا جا رہا، مقصدیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر فاطمہ زہرا کائنات میں نہ آتی اور اللہ اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں نہ فرماتا تو 1,24,000 نبیوں کی محنت ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی۔ نظام ولایت اور رسالت کا تحفظ اور بقا یہ منحصر ہے ذات فاطمہ میں، ذات سیدہ میں۔ سیدہ کا شرف ممکن نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے۔ میں اختصار کی طرف بڑھ رہا ہوں اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں ان جملوں پر۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کا شرف کیا ہے؟ بی بی کے تعارف میں ختمی مرتبت نے فرمایا، اس حدیث کو عامہ نے بھی نقل کیا، خاصہ نے بھی نقل کیا، فریقین کے علماء نے بیان کیا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها۔ فاطمہ کون ہے؟ آپ کے ادب کا راز کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اور اللہ کی رضا فاطمہ زہرا کی رضا میں۔ یہ عجیب ہے، بہت عجیب ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں۔ اگر پیغمبر یہ فرماتے یہ بھی بہت بڑا شرف تھا، لیکن نہ، فاطمہ کا تعارف نہ ہو سکتا۔ فاطمہ کا تعارف یا اللہ نے فرمایا یا ختمی مرتبت نے فرمایا
کہ اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں۔ اس سے عصمت ثابت کرنا یہ بہت معمولی بات ہے، مسئلہ فوق عصمت ہے، عصمت سے بالا تر۔ اگر پیغمبر یہ فرما دیتے کہ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں اور فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے، تو یہ فاطمہ کی عصمت ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا، بات اس سے بہت اوپر ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا غضب۔ میں تکرار کر رہا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، دل نشین ہو جائے، روح نشین ہو جائے، جان نشین ہو جائے، اور آج کا پیغام مکمل ہو جائے۔ اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں، یہ غیر معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ رضی اللہ کا معیار ختمی مرتبت نے بیان کیا۔ کون کون رضی اللہ ہے اور کون کون لعنت اللہ ہے؟ رضی اللہ کا معیار ذات فاطمہ ہے۔ اس لیے پیغمبر نے یہ بیان نہیں کیا کہ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں، نہ، اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں، یعنی جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے فاطمہ غضبناک ہے اس سے اللہ غضبناک ہے۔ جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی رضی اللہ بننا چاہتا ہے تو وہ فاطمہ کے دروازے پر چلا جائے۔ اگر اس کا سر در فاطمہ پر جھک گیا اور نبی زادی اس سے راضی ہو گئی تو ہم اسے رضی اللہ مان لیں گے، اور اگر فاطمہ زہرا کسی سے ناراض چلی جائیں اور غضبناک ہو کے چلی جائیں وہ رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا۔